السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں سسٹرز، آج کا سبق ہے آپ کا سورہ زلزال۔ سورہ زلزال یہ مکی صورت ہے اور اس کے مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ٹھیک ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ اور اس کے اندر 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس کو کہ یہ مصحف کے اعتبار سے 99 نمبر کی صورت ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر کی صورت ہے۔ 93 تو 93 سے پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے نا، کیونکہ لاسٹ کی صورت ہے، لاسٹ کی وہی ہے 93، تو مدنی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کون سے زیادہ قاعدوں کی تکرار زیادہ ہے، کون سے قاعدہ زیادہ اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں کون سی قاعدے کی تکرار زیادہ ہے۔ دیکھیں اذا میں الف مد ہے تو سمپل ہے، سارے آپ کو پتہ ہی ہے۔ زا میں آپ نے سختی بھی کرنی ہے کیونکہ یہ حروف ثقیل میں سے ہے اور باریک حرف پہ تھوڑا ٹائٹ آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ ارزو میں را پر ہوگی، زلزالہ پھر زا کی تکرار، زا آ رہا ہے بار بار تو زا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہاں ہاں پر وقت کریں گے تو دیکھیں الف مدہ کے ساتھ ہی آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور یہاں سارے وہی والے قاعدے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ارزو آ رہا ہے تو وا کو آپ نے پر کرنا ہے اور یہ سب آپ نے کر لینا ہے، یہاں پر اس کو پر کرنا ہے۔ ادھر یہاں پر بھی ہا کا یہی والا قاعدہ آ رہا ہے۔ پھر وقال الانسان میں یہاں دیکھیں اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے، انسان تو یہاں اخفا کرنا ہے آپ نے مالا ہا میں، پھر ہا کو ایک الف کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے۔ پھر یہاں پر زال پر تنوین، پھر اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے تو آپ نے اخفا کرنا ہے یہاں اخبارہ ہا میں، پھر آپ نے ہا کو وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، ہا کو بھی آپ نے ایک الف کے ساتھ ہی پروناؤنس کرنا ہے۔ اور انا میں آپ نے غنہ کرنا ہے، ربا کی را کو پر پڑھنا ہے
اور اوحا لہا میں بھی آپ نے نا ایک الف کے برابر پروناؤنس کرنا ہے جب آپ وقف کریں گی۔ اب دیکھیں تکرار جو ہو رہی ہے زیادہ، ایک تو 2 بار اخفا کا قاعدہ آ چکا ہے یہاں پر، اور یہاں دیکھیں ادغام یرملون میں سے یومن کا قاعدہ آ رہا ہے اور اس میں ریپیٹیشن دکھ رہی ہے مجھے۔ تو یہاں دیکھیں تنوین کے بعد یا ہے تو آپ نے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، پھر یہاں غنہ کا قاعدہ آ رہا ہے، شمسی میں سے نون ہے، ٹھیک ہے، اور اشتاتا پہ جیسے میں نے وقف کرا تھا آپ چاہیں تو کر سکتی ہیں، میرا تو مطلب مجھ سے نہیں پورا ایک ساتھ نہیں پڑھا گیا نا، سانس ٹوٹ گیا بیچ میں، تو اس لیے ہم نے پیچھے سے ریپیٹ کر کے ایک ورڈ کو ہم نے پیچھے سے لیا اور ریپیٹ کر کے پھر اس کو پوری آیت کمپلیٹ کریے۔ آپ چاہیں تو یہاں پر وقف کر سکتی ہیں اشتاتا پہ، لام الف پر آپ ٹھہر بھی سکتی ہیں، نہ بھی ٹھہریں، کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، باقی آپ اگر ملا کر پڑھیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو دیکھیں پھر یہاں سے آپ نے ملانا ہے، پھر یہاں تنوین کے بعد یرملونہ میں سے لام کا قاعدہ ہے نا، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، اور رو میں واؤلین ہے، جلدی پڑھنا ہے اس کو، اعمالہم یہاں آپ نے وقف کر دینا ہے۔ پھر نون ساکن کے بعد پھر دیکھیں یومن کا قاعدہ یا آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہم، اور پھر ذرتن خیرا یرا، ذرتن میں را مشدد پر ہوگی، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خواہ ہے، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے آپ نے، اظہار کرنا ہے یعنی بغیر غنہ کے تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر یہاں دیکھیں تنوین کے بعد پھر یومن میں سے یا آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہا کی آواز پروناؤنس ہوگی، ساکن بن جائے گا یہ ہا ساکن۔ پھر دیکھیں نون ساکن کے بعد پھر یرملونہ میں سے یا آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اور کیا ہے یہاں مثقالہ میں الف مدہ ہو گیا، ذرتن پھر یہاں پر اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے، تنوین کے بعد شین ہے تو ذرتن میں بھی آپ نے اخفا کرنا ہے، اور رعین یہاں پر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، یہاں یومن میں سے یا آ رہا ہے۔ تو دیکھیں آپ کتنی مرتبہ ریپیٹیشن پائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اخفا کا قاعدہ دیکھ لیں، ایک یہاں آ رہا ہے انسان میں، ایک یہاں آ رہا ہے یومئذ تحدث میں، ایک مرتبہ اخفا یہاں ہو رہا ہے ذرتن شرعیہ، اس کا مطلب اخفا کی بھی یہاں ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اور یومن کا دیکھیں کتنی مرتبہ آ رہا ہے، ایک یومئذ یصدر الناس میں، اور ایک یہاں فمن یعمل میں، ایک یہاں خیرا یرا میں، ایک ومن یعمل میں، ایک شرعا یرا میں، یعنی 5 مرتبہ ادغام یرملون میں سے یومن کا قاعدہ آ رہا ہے۔ جو مین ریپیٹیشن ہو رہی ہے وہ اس کی، اور اس کے علاوہ اگر غنہ دیکھیں تو 2 مرتبہ غنہ ہو رہا ہے بِأَنَّا میں اور یصدر الناس میں۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔